ایک عام انسان کے لیے ایئرپورٹ ہوائی جہاز پہ سفر کرنے کا ذریعہ ہوتا ہے جس سے وہ ایک شہر سے دوسرے شہر یا ایک ملک سے دوسرے ملک سفر کر سکتا ہے۔ لیکن اگر کسی فلائٹ کی خرابی کے باعث کسی شخص کو ایئرپورٹ پر رکنا پڑ جائے تو وہ کچھ ہی گھنٹوں میں بور ہو جائے گا۔ اور آج جس انسان کی کہانی ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں، یہ انسان ایک یا دو دن نہیں بلکہ 7 مہینے تک ملیشیا کے ایک ایئرپورٹ پر پھنسا رہا، اور اس آدمی کا نام حسن الکنتار ہے۔ یہ آدمی سیریا یعنی کہ شام میں پیدا ہوا تھا۔ اس کہانی کا آغاز ہوتا ہے سن 2006 سے، جب حسن سیریا میں آرمی کی ٹریننگ لے رہا تھا۔ اسی دوران اسے دبئی سے مارکیٹنگ مینیجر کی جاب آفر ہوئی۔ یہ اپنی ٹریننگ درمیان میں ہی چھوڑ کر سیریا سے دبئی چلا گیا۔ یہ آدمی یہاں اپنی نوکری سے اچھا خاصا گزارا کر رہا تھا، اور جب سن 2011 میں سیریا یعنی شام میں جنگ کا آغاز ہوا تو دبئی میں اس کے ورک ویزا کا ٹائم ختم ہو گیا، لیکن دبئی کی حکومت اس کو دوبارہ ورک ویزا دینا نہیں چاہتی تھی، بلکہ اس کو واپس سیریا ڈیپورٹ کرنے والی تھی، اور حسن واپس جانا نہیں چاہتا تھا کیونکہ یہ اپنی جنگ کی ٹریننگ ادھوری چھوڑ کر آیا ہوا تھا۔ اسی وجہ سے اس کو ڈر تھا کہ اگر یہ واپس اپنے ملک گیا تو اس کو گرفتار کر کے جنگ میں حصہ لینے کے لیے بھیج دیا جائے گا۔ اس نے ترکی، ملیشیا اور کمبوڈیا جیسے ممالک سے درخواست کی کہ وہ اسے اپنے ملک آنے کی اجازت دے دے۔ تبھی ملیشیا نے اس کو اپنے ملک آنے کی اجازت دے دی، مگر جب یہ وہاں کے ایئرپورٹ پر پہنچا تو اس کو وہیں پر روک لیا گیا۔ نہ صرف اتنا بلکہ اس کو یہاں سے باہر جانے کی اجازت تک نہیں تھی۔ یہ لگاتار کئی دن سب کی منتیں کرتا رہا، مگر اسے باہر جانے نہ دیا گیا، بلکہ اس کو اسی ایئرپورٹ پر ہی رکھ لیا گیا، اور اس کو ایئرپورٹ سے باہر جانے کی اجازت تک نہیں تھی، اور نہ ہی یہ ایئرپورٹ پر کوئی کام کر سکتا تھا۔ یعنی اب یہ آدمی اس ایئرپورٹ پر پھنس چکا تھا۔ اس کے پاس واپس سیریا جانے کے علاوہ کوئی اور آپشن نہیں تھا، لیکن یہ آدمی واپس سیریا جانا نہیں چاہتا تھا۔ اس کے پاس تھوڑے بہت جو پیسے تھے وہ بھی کچھ دنوں میں ہی ختم ہونے لگے۔ یہ شخص شدید پریشان تھا۔ اسی پریشانی میں 1 مہینہ گزر گیا۔ حسن نے بڑی مشکل سے 1 مہینہ اسی ایئرپورٹ کی سیڑھیوں کے نیچے گزار دیا۔ ایئرپورٹ پر کام کرنے والے لوگ اسے کچھ نہ کچھ کھانے کے لیے دے دیتے جس سے یہ اپنا پیٹ بھر رہا تھا، مگر یہ یہاں بہت تکلیف میں رہ رہا تھا۔ رات ہوتی تو یہ آدمی زمین پر ایک چادر بچھا کر سو جاتا، اور صبح جاگنے پر یہ ادھر ادھر بیٹھ کر اپنا وقت گزار لیتا۔ ایک دن اس کو خیال آیا کہ کیوں نہ یہ اپنی آواز دنیا تک پہنچائے، شاید اسی طرح اس کے لیے کوئی راستہ نکل آئے۔ اس نے اپنے موبائل فون کا سہارا لیا۔ یہ آدمی ہر روز فیس بک پر اپنی ویڈیوز اپلوڈ کرنے لگا اور لوگوں کو بتاتا رہا کہ یہ کیوں اس ایئرپورٹ پر 1 مہینے سے پھنسا ہوا ہے۔ دن گزرتے گئے اور انٹرنیٹ پر حسن کی کہانی مشہور ہوتی گئی۔ پوری دنیا سے لوگ حسن کو ہمدردی کے پیغام پہنچانے لگے۔ یہ آدمی اتنا مشہور ہو گیا کہ لوگ اس کو ایئرپورٹ پر جب بھی دیکھتے تو کبھی اس کو کافی تو کبھی اسے چائے یا کھانا دے دیا کرتے۔ لیکن یہ بات یہاں رکنے والی بالکل بھی نہیں تھی۔ سوشل میڈیا پر لوگوں نے اس کے لیے بہت زیادہ آواز اٹھائی۔
جس کی وجہ سے نیوز چینلز اور اخبارات میں یہ کہانی سامنے آنے لگی۔ دنیا بھر سے صحافی حسن کا انٹرویو کرنے کے لیے ایئرپورٹ پر آنا شروع ہو گئے۔ دنیا بھر کے لوگ اس کی مدد کرنے کے لیے آواز اٹھا رہے تھے۔ ایک رات جب حسن اسی ایئرپورٹ پر سو رہا تھا تو اسے گرفتار کر لیا گیا اور اس کو جیل بھیج دیا گیا۔ اس سے اس کا موبائل فون بھی چھین لیا گیا۔ جب کچھ دنوں تک کوئی بھی فیس بک ویڈیو سامنے نہیں آئی تو اس پر بھی لوگوں نے کوہرام مچا دیا، جس کی وجہ سے ملیشین اتھارٹی کو اسے مجبوراً چھوڑنا پڑا۔ اب اس کہانی میں ایک عورت سامنے آئی۔ اس عورت کا نام لوری کوپر ہے۔ یہ عورت کینیڈا میں رہتی تھی اور حسن کے ساتھ رابطے میں تھی۔ اسی عورت کی وجہ سے اس کہانی کو ایک نیا موڑ ملا۔ لوری کوپر نے قانونی طور پر حسن کو اڈاپٹ کرنے کے کاغذات ملیشیا کی ایمبیسی میں جمع کروا دیے۔ یہ عورت اسے اڈاپٹ کر کے اپنے ساتھ کینیڈا لے جانا چاہتی تھی۔ یہ پروسیجر بہت لمبا تھا، لیکن کیونکہ حسن کی کہانی بہت زیادہ مشہور ہو چکی تھی تو جو کام 28 مہینوں میں ہونا تھا وہ صرف 2 مہینوں میں ہی ہو گیا، اور آخر کار 7 مہینوں کے بعد حسن کا اس ایئرپورٹ پر پھنسے رہنے کے بعد حسن الکنتار یہاں سے کینیڈا روانہ ہو گیا اور آج وہ وہاں اچھی زندگی گزار رہا ہے۔ نہ صرف اتنا بلکہ وہ وہاں رہ کر مصیبت زدہ لوگوں کی مدد بھی کر رہا ہے۔ اس نے اپنے اوپر ایک کتاب بھی لکھی ہے جس کا نام مین ایٹ دا ایئرپورٹ ہے۔